रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी बहन बिनते हवा। रोज़ाना की तरह मैं आपके लिए हदीस मुबारका का मफ़हूम, तशरीह, आयात मुबारका का तर्जमा और उसकी तशरीह और तफसीर साथ ही लाती हूँ, और नबी पाक के इरशादात, अल्लाह ताला का फरमान, इसके साथ ही वज़ाइफ़ अमाल में इसमें मुबारक का मुजर्रब वजीफ़ा और मसनून दुआएं लेकर आती हूँ। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें ताकि आगे मेरी ये जो वीडियो है चलती रहें। और इसके साथ ही जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पूरी उम्मत मुसलमान मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे उम्मतियों, जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, सब के लिए यही दुआ है, अल्लाह आपको आफात से, बीमारियों से, परेशानियों से, रिज़्क़ की परेशानी से और बच्चों की परेशानी से, घर की परेशानी से दूर रखे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में आ जाए, उसे क्या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं होता। सुबहान अल्लाह। इसके साथ ही जिनके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें नौरीना औलाद दे, सेहतमंद औलाद दे, बेटियाँ बेटे सब कुछ दे, और उनको लंबी ज़िंदगी दे और उनको नेक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही गमगीन थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह जल्ला जलालहू ने आप पर सलाम फरमाया है और इरशाद फरमाया है कि आप रंजीदा और गमगीन देख रहा हूँ, क्या बात है? हालांकि हक़ ताला शानहू दिलों के भेद जानने वाले हैं। एज़ाज़ व इकराम और इजहार शराफत के वास्ते इस किस्म के सवाल कराए जाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल, मुझे अपनी उम्मत का फ़िक्र है, बहुत बढ़ रहा है कि क़यामत में इनका क्या हाल होगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि क्या कुफ़ार के बारे में या मुसलमान के बारे में? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों के बारे में फ़िक्र में हूँ। हज़रत जिब्राईल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और एक मकबरे पर तशरीफ़ ले गए जहाँ किबला बनु सलमा के लोग दफन थे। हज़रत जिब्राईल ने एक कब्र पर एक पर मारा और इरशाद फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। उस कब्र से एक शख्स निहायत ही हसन व जमाल, खूबसूरत चेहरे वाला उठ खड़ा हुआ और कह रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी जगह लौट जा। चला गया। फिर दूसरी कब्र पर दूसरा पर मारा। इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। उसमें से एक शख्स निहायत ही बदसूरत, काला मुँह, आँखों वाला, बड़ी बड़ी आँखों वाला निकला और कह रहा था, हाय अफसोस, हाय शर्मिंदगी, हाय मुसीबत। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी जगह लौट जा। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, जिस हालत पर ये लोग मरते हैं उसी हालत पर उठाए जाएंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह हमें माफ़ करे और नेक लोगों में उठाए। हदीस वाला में ला इलाहा इल्लल्लाह वालों से बज़ाहिर वो लोग मुराद हैं जिनको इस कलमा पाक के साथ खसूसी लगाव था, खसूसी मुनासिबत थी, खसूसी इश्तिगाल था कि दूध वाला, जूतों वाला, मोती वाला, बर्फ़ वाला वही शख्स कहलाता है जिसके यहाँ इन चीज़ों की खसूसी बिक्री और खसूसी ज़ख़ीरा मौजूद हो। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह वालों के साथ इस मामले में कोई इश्काल नहीं। कुरान पाक में सूरत फातिर में उम्मत के 3 तबके बयान फरमाए गए हैं। एक तबका साबिक बिल खैरात का बयान फरमाया, जिसके मुताल्लिक़ हदीस में है कि वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। एक शख्स में वारद है कि जो शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करे, इसको हक़ ताला शाना। मेरे प्यारे बहन भाई दोबारा सुन लें। एक हदीस में वारद हुआ है कि जो शख्स रोज़ाना 100 बार
لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، اس کو حق تعالی شان قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ 14ویں کی رات کی چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکا ہوگا۔ اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ میرے پیارے بہن بھائیوں، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کس طرح ہمیں کیا ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ابلیس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو میں تمہارے بندے کو ہر راہ سے ٹوکوں گا، ہر راہ سے تم سے گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا بندہ کہے گا اللہ، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ میرے پیارے بہن، چھوٹی چھوٹی ہماری عبادت، ہماری عاجزی پسند کرتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح کسی روزے دار کو ایک کھجور دے کر روزہ افطار کر دیا جائے، سبحان اللہ اس کی کیا شان، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ کتنے بار ہم کہہ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں پسند کرتا ہے۔ اللہ مہربان ہے، اللہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ کتنا پیاری پیاری باتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام دنیا کے سامنے بلائیں گے، اس کے سامنے 99 دفتر اعمال کے کھولیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منتہائے نظر تک، یعنی جہاں تک نگاہ جا سکے گی وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد ان سے سوال ہوگا، ان کے اعمال ناموں میں سے اس کسی چیز کا انکار کرتا ہے، کیا تیرے فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین کیے تھے تجھ پر کچھ ظلم ہے کہ کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے لکھ دیا یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا؟ وہ عرض کرے گا نہیں، نہ ہی انکار کی گنجائش ہے، نہ ہی فرشتوں نے کیا ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا تیرے پاس ان بد اعمالوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا کوئی عذر بھی نہیں۔ اشارہ ہوگا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ایک کاغذ پر زور نکالا جائے گا، ذرہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ ارشاد ہوگا کہ جا اس کو تلوار پر عرض کرے گا کہ اتنے سب دفتروں کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جاوے۔ دوسری جانب پرزورہ ہوگا تو وہ 2 فرشتوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، اس پر زور کے وزن کے مقابلے میں پس یہ بات اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ان محمد عبدہ و رسولہ کہنے سے اس بندے کی سب گناہوں سے جان چھوٹ گئی، وہ جنت میں چلا گیا، اس کا ترازو بھاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ اخلاص کی برکت ہے میرے پیارے بہن بھائیو۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا ہو، ان سب دفتروں پر غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھے، اپنے کو اس سے افضل نہ سمجھے۔ کیا معلوم کہ اس کا کون سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، جو اس کی نجات کے کافی ہو جائے۔ اپنا حال معلوم نہیں کہ کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو۔ حدیث شریف میں قصہ آتا ہے، بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک عابد تھا، دوسرا گنہگار۔ عابد اس گنہگار کو ہمیشہ ٹوکا کرتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ مجھے میرے خدا پر چھوڑ دو۔ ایک دن اس عابد نے غصے میں آ کر کہہ دیا خدا کی قسم تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ حق تعالی شانہ نے عالم ارواح میں دونوں کو جمع کیا، فرمایا گنہگار کو اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا معاف فرما دیا، عابد کو کہا کہ اس کھانے کی پاداش میں عذاب کا حکم فرما دیا۔ اس میں کیا شک ہے کہ یہ قسم کی نہایت سخت خودی تھی۔ خود تعالی شانہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حق تعالی شانہ کفر شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ کے ان کے لیے مغفرت ہے۔ کسی کو کیا حق ہے یہ کہے کہ فلاں مغفرت فلاں شخص کی مغفرت نہیں ہو سکتی؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ معاصی پر، گناہوں پر، ناجائز باتوں پر گرفت پر کی جائے گی، ٹوکا نہ جائے گا۔ قرآن حدیث میں سینکڑوں جگہ اس کا حکم ہے، نہ ٹوکنے پر وعید ہے۔ حدیث میں باکثرت آیا ہے کہ جو لوگ کسی کو گنہگار کہتے ہیں، لیکن روکنے پر
قادر ہوں، نہ ہی روکے وہ تو خود اس کو سزا میں مبتلا کروں گا، عذاب میں شریک ہوں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں ان باتوں سے کیا مقصد معلوم ہو رہا ہے کہ کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو گنہگار ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ فوراً ہی قبول کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں تو عرش پر چراغاں ہوتی ہے، فرشتے چراغاں کرتے ہیں، پوچھا جاتا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں کیا ہو گیا آج چراغاں کیوں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کیا فلاں بندے نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے۔ ہمیں، آپ کو، مجھے، ناچیز کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بہن بھائی، میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میری یہی گزارش ہوتی ہے، میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، تاکہ میں جو یہ محنت کرتی ہوں اس کا بھی مجھے کچھ صلہ ملے اس جہاں میں، اور بہت صلہ ملے اگلے جہاں میں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب کے لیے دعا، جہاں رہیں ہنستے مسکراتے خوش باش رہیں، صحت مند زندگی گزاریں۔ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری بہن کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔